من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری درس نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے بحث ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ذات ہے۔ ہاں جی، ایسی ذات ہے جس کا ہونا ہر صورت میں لازم اور واجب ہے۔ اس کائنات میں ایک ایسی ذات کا ہونا لازم اور واجب ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہو، وہ ازل سے ہو، ابد تک رہنے والا ہو، اور اس کا وجود اپنی ذاتی ہو، ہاں جی، وہ بھی ذات موجود ہو۔ تو ایسے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، گرامی ہے، کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور اسی ذات کو سرمدی الوجود بھی کہتے ہیں۔ ابدی ازلی کا مشترک لفظ جو ہے نا، ایک لفظ میں دونوں معنی ہو، وہ ہے سرمدی الوجود۔ ایسی ذات جو ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے، ہاں جی، اس کی ابتدا کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں ہے، دونوں طرف سادہ الفاظ میں نان اسٹاپ ہے، ہاں، دونوں طرف کوئی اسٹاپ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں واجب الوجود کی توضیح ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صفات ہے، یہ عنوان جو ابھی آ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں کہ ان اللہ واجب الوجود حی علیم سمیع بصیر قدیر ذو ارادت و کلام۔ یہ جو 7 صفات ہے، ان کو اصطلاح ہے علم کلام میں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ذات ہونے کے لیے پھر ان 7 صفات سے متصف ہونا بھی لازم ہے اور واجب ہے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھو کائنات میں ایک ایسی ذات کا ہونا واجب ہے جو ان 7 صفات سے متصف ہو، تاکہ جو ہے پھر وہ اس نظام کو خلق بھی کر سکے اور اس کو اس کی اکمل صورت میں ادارہ بھی کر سکے، چلا بھی سکے اس سسٹم کو۔ تو ان صفات کو جو ابھی آ رہے ہیں حی علیم سمیع بصیر، ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چند صفات ابھی بعد میں آ رہے ہیں، ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اس کتاب میں نے لکھا ہے، آپ لوگ اسی بات کے ساتھ اس کتاب کو بھی رکھ کے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرو۔ صفات ثبوتیہ سے کیا مراد ہے؟ تو صفات ثبوتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ پاک میں ہر حال میں ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے، ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں پہلا صفات جو ہے، ایک تو ہم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یہ عقیدہ ہم پر واجب ہے۔ تو پھر دنیا کیسے وجود نہ دے، اوہام گامہ خود بخود وجود میں آیا والے نظریہ جو دہریوں کا نظریہ ہے، دہریوں کا نظریہ، یا بندر جو ہے بوڑھا ہو کے انسان ہو گیا، یہ نظریہ یہ بھی قدیم نظریات میں سے، ہاں جی، اور اسی طرح ایک بڑے بگ دھماکے سے، جو بڑے دھماکے سے وجود میں آیا، یہ بھی جو ہے چل رہا ہے، یہ نظریہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ سب نظریات جو ہے اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظریات سامنے آیا ہے۔ اگر یہ لوگ کاش ادیان الہی کی طرف رجوع کرتے، ہاں جی، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات طرف رجوع کرتے، آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرتے، تو ان فضول باتوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھا، نو انسانی کو ان واہمیات کے شکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھا۔ ہاں یہ چونکہ تمام آسمانی کتابوں میں ادیان الہی میں سابقہ انبیاء نے اس بات کو واضح کر کے بیان کیا ہوا ہے کہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، وہی ذات جو اللہ ہے، اس کا نام ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، اور وہ ان عظیم صفات سے متصف ہے جو 7 صفات ثبوتیہ ہے، اور ان عظیم صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے اسی نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور ان پوری کائنات کو خلق بھی فرمایا، اس کی دوام اور تسلسل کے لیے ہر ایک چیز میں ایک نظام بھی رکھا، خلق فقدر وہدی، ٹھیک ہے جی، اور پھر ان کو رہنمائی بھی کیا، بھائی تم نے اس طرح زندگی گزارنے، تم نے اس طرح زندگی گزارنے، تم نے اس طرح زندگی، ہر ایک کو ایک نظام اور سسٹم میں ڈالا، وہی نظام اور سسٹم میں چل رہا ہے، اسی سے دنیا چل رہا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو ہے صفت واجب جو ہے حی ہے، واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ذات اقدس حی ہے۔ حی کے معنی کہتے ہیں حی یعنی بذات خود زندہ رہنے والی ذات، میں نے کتاب میں لکھا، یعنی صاحب حیات ہونا، حی یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
اس کی بابرکت ذات کے لیے موت کا تصور ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز کو موت دیتی ہے، یحیی و یمیت وحی لا یموت، قرآن میں فرمایا وہ ہر چیز کو زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے، لیکن وہ خود ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی زندگی اسی بابرکت ذات کی توسط سے ہے۔ ہاں جی، تمام موجودات کو جو حیات حاصل ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی حیات سے سب کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں دعائے شرع گشن راز کی فصل نمبر 70 میں ایک بڑی جامع الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے حیات کے حوالے سے، چونکہ دعائے شرع جوشن کبیر جو ہے، دعائے جوشن کبیر کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز الامین کی طرف سے جنگ خندق کے جو ہے ایام میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اس رات کو آپ نے طالباً جنگ خندق کا وہ معاشرہ ہو کے مدینے کو 29 دن گزر چکا تھا کفار معاشرے میں رکھ کے مسلمانوں کو، تو 29ویں دن جبریل امین نے یہ دعا لے کے آیا، پیغمبر نے پڑھا، تو صبح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایسے شدید سخت اور طوفانی ہوا چلی اور بارش بھی آیا کہ ابو سفیان کے جو ہے اس کے سارے اونٹوں نے اپنے جو ہے ہاں جی جہاں باندھا ہوتا ہے رسیاں کاٹ کے بھاگ گیا سردی سے، تو ادھر سے بارش، ادھر سے تیز ہوا، ٹھنڈ ہوا، اور انہوں نے جو سامان دیگ وغیرہ کھانا پکا کے چولہوں پر رکھا ہوتا وہ سب بھی ہوا نے اڑا کے لے گیا، سب گرا دیا۔ تو یہ حالت دیکھ اس پر خوف طاری ہو گیا، بھائی جو ہے خوف طاری کیا، اس نے صبح اعلان کیا بھائی اپنے اونٹ پر سوار ہو کیا، بھائی میں تو جا رہا ہوں، اور سارے جنگ کا سردار وہی تھا، وہ جو چلا گیا تو پھر باقی لوگ بھی جانے، سردار جا رہے تھے عوام کہاں بیٹھے گا، اس طرح ان کو اس جنگ میں شکست ہوا گیا۔ 29 دن تک بیٹھنے کے بعد انہیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ ہاں جی، پھر پیارے نبی نے فرمایا اصحاب کو بشارت دے کے اب آج کے بعد جو ہے اب ہم ان پر ہمیشہ غالب رہیں گے، اب وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کے حملہ کرنے کی جرات کبھی بھی نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی پیارا ہے، اپنا اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں یا حی قبل کل حی، اے وہ صاحب حیات ذات جو ہر ذی حیات سے پہلے سے وہ موجود ہے، ہر صاحب زندگی حیات سے پہلے اللہ کی ذات موجود ہے۔ یا حی بعد کل حی، اے ہر ذی روح ذی حیات کے بعد بھی باقی رہنے والے، ان کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ یا حی الذی لیس کمثلہ حی، اے وہ صاحب حیات زندگی ہستی، اس کی حیات جیسے کسی کی حیات نہیں ہے، اس کی زندگی جیسے کسی کی زندگی نہیں، کیوں؟ اس کی حیات ذاتی ہے، باقی سب کے حیات اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ ازل سے ابد تک رہنے والے ہیں، باقی سب کے حیات وقتی ہے، وقت کے لیے پھر ان کے موت ہے، پہلے نہیں تھا، اس وجہ سے۔ یا حی الذی لا یشارکہ حی، اے وہ صاحب حیات ہستی، اس کی حیات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے، وہ بذات صاحب حیات ہے، کہ شراکت اس وقت ہوتا ہے کسی نے اس کو حیات بخشا ہو، کسی نے اس کو حیات نہیں بخشا، اسی نے سب کو حیات بخشا ہے۔ یا حی الذی لا یحتاج الی حی، اے وہ صاحب حیات ہستی کہ وہ اپنی حیات میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، کسی ذی روح کا، کسی ذی حیات کا، جاندار کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے ہر لحاظ سے۔ یا حی الذی یمیت کل حی، اے وہ صاحب حیات ہستی جو ہر ذی حی کو، ہر صاحب حیات کو موت دیتی ہے، موت دینے پر قادر ہے۔ یا حی الذی یرزق کل حی، اے وہ صاحب حیات ہستی ہر ذی حیات کو، ہر جاندار کو روزی دینے والا بھی وہی ذات اقدس ہے۔ یا حی یرزق کل حی، یا حی لم یرث الحیات من حی، اے وہ صاحب حیات ہستی جس نے حیات کو کسی سے بھی ارث میں نہیں لیا، یعنی کسی سے نہیں لیا، آپ کی حیات کسی اور سے لیا ہوا حیات نہیں ہے، ذاتی ہے، اللہ حی بالذات ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ذات ہے۔ تو یا حی لم یرث الحیات من حی، یا حی الذی یحیی الموتیٰ، اے وہ صاحب حیات ہستی جو ہر مردے کو زندگی عطا فرماتا ہے، سب مردوں کو حیات بخشنے والا خود اسی کے ذات ہے۔ یا حی یا قیوم، ہاں جی، اے وہ صاحب حیات ہستی جو بذات صاحب حیات ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یا قیوم، اور وہ قائم بذات ہے، اپنے قیام میں، بقا میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو قیام اور بقا اسی نے دیا ہے، ہر چیز کی بقا اسی سے وابستہ ہے۔ اب شرح گشن راز کے شروع میں پڑھا ہوا ہے، ہر چیز کا اللہ نے اپنے اس میں رحمت رحمانی کی برکت سے خلق کیا ہے، اور ان کی بقا بھی اسی رحمت رحمانی کی برکت سے ہے۔ اس میں رحمان کی فیض جب تک ہر چیز کو پہنچتا رہے گا وہ زندہ رہے گا،
وہ پھر جس دن رکے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ جو ہے نیند آتی ہے۔ ہاں جی، وہ ہمیشہ بیدار ذات ہے، اس کے درگاہ میں یہ نیند آنا اونگ آنا یہ مادی اجسام کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مادی خصوصیات سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کے اس واقعے میں حضرت موسیٰ سے نے اللہ کی درگاہ پہ، یا اللہ کیا تجھے بھی نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے؟ اللہ نے موسیٰ کو ہاتھ میں ایک کٹورا دے دیا، اس میں پانی ڈال کے موسیٰ یہ لے کر کھڑا رہو، ہاتھ یوں لے کے کھڑا رہو۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آپ کو اونگ آ گیا، حضرت موسیٰ خود کو اونگ آ گیا، آگے جو ہے نا وہ کٹورا ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ ہاں جی، جو یہ گر گیا اونگ سے بیدار ہو گیا، دیکھا یار کٹورا بھی گر گیا ہے اور پانی بھی گر گیا ہے، تھوڑا سا خوف طاری ہو گیا، بھائی اللہ نے کہا تھا یہ اٹھا کے رکھو، میں نہیں اٹھا کے رکھ سکا، گر گیا۔ ہاں جی، تو اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا ہو گیا؟ پروردگار ایک کٹورا گر گیا، پانی بھی بہہ گیا۔ اچھا، پانی بہہ گیا، کٹورا گر گیا؟ ہاں اللہ ایسا ہو گیا۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے، اگر مجھ اللہ کو بھی نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو دنیا کا یہی حال ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں موجود کٹورا اور پانی کا حال ہے۔ لہذا اللہ جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس کی مخلوق کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سبحان اللہ جو ہم روزانہ ظاہرہ کی تسبیح کی صورت میں پڑھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی تسبیحات اربع میں ہاں جی سبحان اللہ والحمدللہ کی سب میں پڑھتے ہیں، رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ ان سب کا معنی یہی ہے کہ اللہ تم ان تمام خامیوں سے، ان تمام نقائص سے، ان تمام کمزوریوں سے جو مخلوق کے اندر ہے، تو ان سب چیزوں سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ تو دو تمام کمزوریاں جو مخلوق میں، ان میں سے کوئی چیز تیرے ذات اقدس میں نہیں ہے، تیرے ذات پاک ان تمام چیزوں سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سب کا معنی ہے۔ لفظ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ قرار دینا۔ تو عزیزان گرامی جو ہے یہ لفظ حی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس دعا میں نہایت جامع انداز میں بیان ہوا ہے۔ لفظ حی اسی میں جو ہے اس کی بہترین توضیح و شرح ہاں جی، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے، اللہ اپنی ذات کو خود جانتے ہیں، اپنے انبیاء جانتے ہیں۔ تو دوسرا جو یہ صفات ثبوتیہ میں سے اللہ تعالیٰ کی واجب الوجود ہونے پر اعتقاد کے بعد اللہ کے صفات ثبوتیہ میں سے پہلی صفات حیات الہی ہے۔ اللہ حی ہے، اللہ بذات صاحب حیات ہے، اور اس کو کسی نے حیات نہیں بخشی ہے، وہ ازل سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی حیات کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، وہ سرمدی الوجود ہے، اس کو بولتے ہیں۔ دوسرا جو اس کے صفات حی ہونے کے ساتھ ساتھ علیم، ہاں جی، علیم کا لفظ جو ہے یہ علم سے ہے، ہاں جی، علیم کا لفظ علم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ صفت ہے اس وزن پر جو ہے علیم فاعل، ان کے وزن پر صفت مشبہ بھی آتے ہیں، مبالغہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مبالغہ کے ہونے کے معنی میں پھر تو بہت زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا۔ صفت مشبہ ہونے کی صورت میں یہ جاننے کی جو صفت ہے اس کے ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ علم کی صفت سے اللہ کبھی بھی خالی نہیں ہے۔ تو یہ جب یہ وزن مشترک آ جائیں تو جامع سمجھ میں آتا ہے اللہ علیم ہے، مطلب کیا ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے، اور یہ جاننے کی صفت ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رہنے والا۔ ہاں جی، علیم یعنی وہ علیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور ہمیشہ جاننے والا ہے۔ اس کے احاطہ علمی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ علیم جاننے والا، میں نے یہاں لکھا ہے بذات خود جاننے والا، چونکہ ہمارے علم کے اللہ کا عطا کردہ ہے نا۔ قرآن میں کیا فرمایا انسان کے بارے میں، جب تم ماں کے بعد سے پیٹ سے باہر آ رہے تھے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، صرف رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن جب اللہ فرمایا لا تعلمون شیئا، آپ کہیں بھی میں جانتا ہوں، یہ تو بات غلط ہے نا۔ لیکن اللہ نے جو ہے علم پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے دے دیا۔ تو لہٰذا جاننے کے معنی میں علم، اور علیم جاننے والا، کائنات کی کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی عظیم ہو یا کتنی ہی ادنا ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، محیط ہے۔ لیکن اللہ کے علم پر کسی کو بھی احاطہ ممکن نہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔
ہاں جی قرآن پاک میں آتا ہے کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ پاک اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے علمی احاطے کو دیکھیں، قرآن پاک میں واقعی اس پر بہت زیادہ اللہ نے بیان فرمایا ہے نا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تمام غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے، غیب کی چیزیں وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ بر میں ہے، خشکی میں، جو کچھ سمندر میں ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے، خواہ وہ کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آپ اندازہ کیجئے کسی بھی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور ہم اندازہ کریں ہمارے یہاں صرف خاپولو سینٹر میں کتنے درخت ہے، شگر سینٹر میں کتنے درخت ہے، کیرت سینٹر میں کتنے درخت ہے۔ اولا درختوں کو ہزاروں میں لاکھوں میں چلا جائے، دنیا تو چھوڑو، پھر ہر درخت میں کتنے پتے ہوں گے، ہر درخت میں کتنے پتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، اور پھر جو ہے آپ ہر درخت میں کتنے پتے ہیں، اللہ مجھے ہر درخت کے پتے کا پتہ ہے، کون سے درخت سے کون سے پتا تھا، ہاں کون سے درخت نمبر، کون سے درخت نمبر، اس درخت نمبر کے کون سے شاخ سے کون سا پتا نمبر گرا ہے۔ سمجھو آج کل کے ایک انتہائی دقیق کمپیوٹرائز سسٹم ہے، انتہائی دقیق کمپیوٹرائز سسٹم، اس میں پوری دنیا کی سسٹم اس میں تحریر ہے، اس میں فوراً جب وہاں ایک پتا گرتا ہے ادھر ٹلک کا آواز آ جائے، ادھر فوراً میسیج آ جائے، یہ درخت یہ پتا ہے، کوئی میسیج آتا ہے نا موبائل میں نہیں آتا ہے، میسیج آتے ہیں کہیں کوئی میسیج آیا، کوئی آواز نکلتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، یوں سمجھا اللہ سادہ سمجھنے کے لیے۔ کسی بھی ایک درخت لا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی بھی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر مجھے اللہ کو اس کا علم ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا میں تو پوری دنیا کے صرف پاسن کے اندر کتنے اربوں درخت ہوں گے، پھر ہر درخت کے اوپر کتنے پتے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے بھی کون سے درخت سے کون سا پتا گرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علمی احاطے کا آپ یہاں سے اندازہ کریں، صرف پتا پھر بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، اس آیت میں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ گندم کا ایک دانہ، ہمیشہ ہر کوئی غلطستان میں جو ہے ہاں مثلا ایک من گندم میں کتنے دانے ہوں گے، ایک من گندم میں کتنے دانے ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے نا، ایک من گندم میں لاکھوں میں ہوں گے۔ بھائی صرف علاقائی شکل میں کتنے من گندم بیج بوتے ہوں گے، صرف گندم، باقی جو وہ سارا چھوڑو، باقی فصلیں چھوڑو، صرف گندم کے کتنے من گندم، ہزاروں من گندم بیج کے طور پر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں، ہے نا۔ پھر پورے بلوچستان میں کتنے من گندم، پھر پورے پاکستان میں کتنے من گندم بیج بوتے ہیں، ایک من میں کتنا جو ہے گندم دانے، پھر ایک ٹن میں کتنے گندم کے دانے ہیں، صرف گندم کے دانے۔ اب گنتی کر کے انسان تھک جائیں گے، لیکن ہم تعداد بتانا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے گندم کا دانہ ہے، جو کا دانہ ہے، مکئی کا دانہ ہے، دالوں کے سارے اقسام کا دانہ ہے، گھاس مختلف گھاسوں کے بھی، ان کے بھی بیج ہیں، ان کے بھی دانے ہیں، کتنے ہی دانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی دانے زمین کے نیچے جاتا ہے مجھے پتہ ہے یہ دانہ زمین میں گیا ہے، اس نے اب نیا اس سے کومبل نکلنا ہے، نہیں نکلنا، درخت نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے، سڑنا ہے، کیا ہونا ہے، سب مجھے اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور ایک آدمی اللہ میں ولا یخفی علیہ شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں کوئی ایک چیز شے آپ کو بتایا نگرہ ہے نا، جو عموم بدار کرتا ہے، کوئی بھی ایک چیز، کوئی بھی چیز جو ہے مخفی نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے۔ دوسرے عالم فرمایا جو بھی زمین سے اوپر، آسمان سے، آسمان سے نیچے زمین کی طرف آتے ہیں، جو کہ زمین کے اندر جاتے ہیں، جو کہ زمین سے باہر آتے ہیں، سب مجھے پتہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے علمی احاطہ کا اندازہ کریں، ہے نا، علمی احاطہ کا اندازہ کہ کتنا یعلم ما فی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین، دنیا میں کتنے انسان کتنے ٹیڑھی نگاہیں دیکھتے ہوں گے، مجھے سب پتہ ہے۔ جتنے مخلوق کے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا اچھی بری سوچیں، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ احاط بکل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم محیط، ہر چیز پر، شے کے مفہوم میں ہر چیز آ جاتا ہے، کوئی چیز شے کے مفہوم سے باہر نہیں ہے۔ شے کے لفظ اتنا وسیع لفظ ہے، اس مفہوم میں سے خارج کوئی بھی چیز نہیں۔
احاطہ بکل شیء علما وہ بکل شیء علیم، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یقینی بات ہے کائنات کو چلانا ہے نا اس ذات نے، اسی نے چلانا ہے نا، اس کی تدبیر کرنا ہے۔ اس کا ہر چیز کا علم نہیں ہوگا، کون سی چیز کہاں ہے کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس کے نظام کو کیسے چلائیں گے؟ پھر ان کو ضرور ان کو روزی کیسے پہنچانیں گے، ان کی حفاظت کیسے کریں گے، ان کی نگہبانی کیسے، پتہ ہی نہ ہو تو پتہ ہونا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے ہر چیز کا علم ہے، میرے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی اس یہ عقیدہ ہے نا اللہ کے بارے میں ہمارا واجب عقیدہ چاہتے ہیں، وہ یجب واجب ہے آپ اعتقاد اللہ کے واجب وجود ہونے پر، اللہ کے حی ہونے پر۔ دنیا سوئیں گے اللہ نہیں سوئے گا، اور دنیا کو اون بھی آ جائے اللہ کو اونی اللہ ہمیشہ بیدار ہے، ہمیشہ استنٹو ہے اس کے درگاہ میں، ایک ذرہ سے بھی غفلت اس کے درگاہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، ذرا سا اون بھی اس کے درگاہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ ہم اس اللہ کے حضور میں، اس کے محضر میں، اس کے عالم میں ہم زندگی کر رہے ہیں۔ ایک مومن اسی بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ جو ہے ہر چیز کا اس کا علم ہے، اور ہر چیز کے اندر میں بھی آتا ہوں، اور کہا میں تمہارے آنکھوں کی خیانت سے بھی میں آگاہ، تمہارے دلوں میں تم کیا سوچ رہے ہیں، یعلم ما فی الصدور۔ ہاں جو تو پھر کیا ہوگا، پھر بندہ مومن کو اس ایمان کی روشنی میں اب آپ کے گناہ کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہت سے گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ کسی بھی حد تک بدتمیز بچہ جو صحیح غلط کو پہچانتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہوئے آپ بہت سے غلط حرکتوں سے باز رہتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے بچہ آپ کو کیا کہے گا، وہ آپ کو خود نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن آپ اس سے شرمندہ رہیں گے، آپ اس سے شرم کے مارے بھی غلط ہم بہت سی چیزیں نہیں کرتے، تب کوئی بندہ سامنے جو خلوت میں کرتے ہیں حضور میں نہیں کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا سے تو آپ چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو تمہارے دل سے دل کی باتوں کو جانتا، تمہاری نگاہوں کے خیانت کو جانتا، اس کے علم محیط ہے۔ وہ یعلم ما فی الصدور، فرض کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں آپ لوگوں نے منطق میں پڑھا ہے، اللہ کے علم کیا علم حضوری ہے، ہمارے علم کیا علم حصولی ہے، یعنی چیزوں کے نقش ہمارے ذہن میں ہے، تصویر ہمارے ذہن میں ہے۔ جب آپ کا اپنے گاؤں یاد آتا ہے تو فوراً اپنے ذہن گاؤں کی طرف جاتا ہے، گاؤں کا تصویر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے علم کے بارے میں علم حضوری ہے، اللہ کے علم حضوری ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کے علم سے زیادہ آپ کے ہاتھ کے علم میں کوئی چیز ہو تو آپ سے مخفی ہے، اللہ کے علم اس سے بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ تو صرف اس کے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کے باطن کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو ایسا عظیم علمی احاطہ رکھنے والے ذات ہے پوری کائنات میں، کائنات کے ہر چیز میں، اسی پر ہم بندے مومن بھی اسی کائنات کے اندر شامل ہے، اسی شے کے مفہوم کے اندر ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس اللہ سے ڈریں، اس کے احکامات کی نافرمانی سے ڈریں۔ عقائد کو اصل میں پڑھانے کے عقائد پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم اس کو دل میں جگہ دے دیں، ہاں، اور اچھی طرح اس پر پختہ یقین کریں، اور پھر اس سے کی روشنی میں ہم اپنے عملی زندگی چلائیں۔ اگر آپ اللہ کے علیم ہونے پر آپ کو یقین ہو جائے گا، اس کے صفات پر آپ کو پختہ یقین، تو گناہ کا راستہ آپ کے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر صحیح با معرفت یقین کی توفیق دے، آمین۔